ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے پاس صرف اسلام ہے۔ اللہ نے ہم کو دین دیا ہے اسلام کا اور نام رکھا ہے ہمارا مسلمان۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ سید القونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی محنت کی، قربانیاں دی، آپ کے پیچھے چلنے والے صحابہ کرام نے، اور دین جب مکمل ہوا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا کلام پاک کے اندر آیت ڈالی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے دین کو مکمل کر دیا، یعنی یہ دین اسلام ہے، اس کی تکمیل اللہ نے فرمائی۔ اور اس کی تکمیل کے لیے سید القونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کی جانثار صحابہ نے انتھک کوششیں اور قربانیاں دی۔ اس کے لیے جو تقاضے آئے اس کو پورا کیا، اور جتنے حالات آئے اس کو برداشت کیا۔ سن 10 ہجری میں اللہ کی طرف سے دین کے مکمل ہونے کا اعلان ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج میں نے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میری نعمت اور انعام تم پر تمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور جو دین اسلام پر تم چل رہے ہو اس سے میں راضی ہوں۔ تو اللہ کی رضا بھی دین پر چلنے میں ہے، اور اعلان فرما دیا کہ ایسا کامل اور مکمل دین دیا ہے جس میں اب قیامت تک کسی اضافے کی بھی گنجائش نہیں، اور نہ کوئی ایسا سرفراہ ہے اور اس کی نفسانیت اتنی آگے بڑھ جائے کہ وہ یہ کہے کہ صاحب دین میں زیادہ کی چیزیں ہیں، جس کو نکال دینا چاہیے، ضرورت سے زائد چیزیں ہو گئی، نہ دین میں اضافے کی گنجائش قیامت تک، نہ دین میں کسی چیز کے نکالنے کی گنجائش۔
وہ پیارا دین دیا ہے، شریعت دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس پر شریعت کو نازل کیا ہے، اتارا ہے، جس کو پیغام کو پہنچانے کے لیے آپ کو مکلف کیا ہے، نبی جی سے فرمایا جا رہا ہے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها۔ نبی جی جو شریعت ہم نے آپ کو دی ہے، آپ اس پر چلیے، فاتبعها، اسی پر چلیے، اسی کی پیروی کیجیے، اسی پر اتباع کیجیے۔ وَلَا تَتَّبِعْ هَوَىٰ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ان کی طرف مت دیکھیے، ان کی طرف مت چلیے جن کو علم نہیں، ان کو علم نہیں۔ تو شریعت ہم کو بہت پیاری ملی ہے، اس بات کا نہیں ہم کو کہا گیا ہے کہ شریعت تھوڑی نامکمل رہ گئی ہے، باپ آنے والے لوگ نبیوں کے وارث اس کی تکمیل کرتے، نہیں، بنا بنایا کامل اور مکمل دین وہ اللہ نے ہم کو دیا ہے، وہ اللہ نے ہم کو، اور اس پر چلنے کا ہم کو مکلف کیا ہے، اس پر چلنا۔ اسی کی دعا ہم روزانہ نماز کے اندر مانگتے ہیں، سورہ فاتحہ کے اندر، ہاں، اس کا ہم کو مکلف کیا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق دے، ہمیں واضح فرما دے صراط مستقیم کا راستہ، روز روشن کی طرح۔ اتنا ہی کہتا، اتنی ہی دعا مانگی جاتی تو بھی بہت تھی، کافی تھی ہمارے، لیکن ہم جیسوں کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی ہر ایک آدمی یہ سوچے میں تو صراط مستقیم پر چل رہا ہوں، صراط مستقیم کی دعوت بھی دے رہا ہوں، اسی کے مطابق کتابیں بھی لکھ رہا ہوں، اسی کے مطابق وعظ و نصیحت بھی کر رہا ہوں، اور یہی صراط مستقیم ہے، تو ہمارے لیے کچھ راہ نکل جاتی ادھر ادھر پگ ڈنڈیوں میں جانے کی، ادھر ادھر چھاپنے کی۔ اس کا معیار کیا بتلا دیا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ صراط مستقیم پر چلا، صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا ہے۔ نے رہبری بھی فرما دی کہ صراط مستقیم پر چلنے کے لیے ان لوگوں کی زندگیاں دیکھیں، ان لوگوں کے نظریات دیکھیں، ان لوگوں کے عمل دیکھیں کہ میں جو اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوں صراط مستقیم پر ہوں، اسی راستے پر، اسی تجویز پر، اسی عمل پر، وہ جماعت کا عمل ہے جس جماعت کو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہ جماعت ہے جن پر اللہ نے انعام کیے، انعامات کی بارش کی، منعم علیہ، ہر زمانے میں اللہ پر انعام رہا، تو انعمت علیہ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، اس کو قرآن پاک کی دوسری آیت کے اندر ارشاد فرمایا گیا الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا ہے وہ جماعت انبیاء کی جماعت ہے، انبیاء علیہم السلام ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا۔ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، اور صدیقین ہیں جنہوں نے ان کی تصدیق کی ہے، ان کی
خبر کو پورا اعتماد کیا ہے اور تصدیق کر کر اس پر چلے، تعویلات نہیں کی ہے، ادھر ادھر نہیں جاتا ہے، خبر صدیقی بس۔ سید الکونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج نصیب فرمائی، اور آپ کی معراج کی بات چل گئی مکے والوں میں، ایک مشرکین مکہ میں سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں فوراً حاضر ہوا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی تھوڑی سی دیر میں رات کے کچھ حصے میں مکے سے مسجد اقصیٰ جائے اور وہاں سے آسمانوں کی سیر کرے اور سیر کر کے پھر اتنی دیر میں واپس بھی آ جائے؟ کیا یہ ممکن کر لیتی؟ جن پر تم ایمان لائے ہیں ان کی خبر یہ ہے کہ مجھے اللہ نے معراج نصیب فرمائی اور میرے ساتھ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کچھ سچی بات ہے، بالکل صحیح بات ہے، پرفیکٹ بات ہے، یقین کرنے والی بات ہے، انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ یعنی کیسی بات کرتے ہیں؟ کہنے لگے جس کے پاس آسمان سے فرشتے آتے ہو، یہ کون سی ناممکن بات ہے کہ وہی ہستی کو اللہ تعالیٰ آسمان میں بلائے، معراج نصیب فرمائے؟ یہ کیا شک کی بات؟ نبی نے اگر کہا ہے تو برحق بات، عقل میں آئے، مشاہدے میں ہو، تجربے میں ہو، تجربات کے خلاف ہو، نبی کا فرمان صحیح ہے، یہ ہے جماعت صدیقی صحیح بات۔ اتنی چیزیں ہیں ہمارے جو ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے، غیر میں ہے، لیکن ہم نے فرشتوں کو ہم نے دیکھا، آخرت کو ہم نے دیکھا، جنت ہوگا کچھ ہماری نظروں میں نہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اس پر ہمارا یقین ہے، لیکن اس کا ہمارا تجربہ نہیں، اس کا ہمارا مشاہدہ نہیں، کچھ نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے خبر دی ہے تو آنکھیں دیکھی ہماری غلط ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے نبی کا فرمان غلط نہیں، ہمارے نبی کا فرمان غلط نہیں، پکا خبر۔ اس طرح تصدیق ہو ایمانیات کی، اللہ کے فرمان کی، اللہ کے نبی کے فرمان کی، آخرت کی، فرشتوں کی، تقدیر کی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی، جنت کی، دوزخ کی، حساب کی، کتاب کی، جزا کی، سب کی۔ الذین انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ انبیاء کی جماعت، نبیین و صدیقین، ان کی تصدیق کرنے والے، سچائی کا یقین رکھنے والے۔ آئے گے حالات بہت آئے، چلے جائیں گے، بگڑ جائیں گے، نئے نئے انداز سے آئے۔ نمرود ختم نہیں ہوا، فرعون ختم نہیں ہوا، لیکن اس کے مطابق عمل کرنے والے کئی نمرود آتے رہیں گے قیامت تک، کئی فرعون آتے رہیں گے، کئی ابو جہل آتے رہیں گے۔ اسلام کی مخالفت کرنے والوں کی ختم تھوڑی ہوگی، لیکن ہم کو سکھایا ہے کہ ہم ایمانیات میں، اپنے عقائد میں، ہدایت میں اتنے مضبوط رہیں، اتنے مضبوط رہیں کہ کوئی چیز ہمیں متزلزل نہ کر سکے، متزلزل نہ کر سکے، ہٹا نہ سکے ہمارے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے،
ان کی فرمائش پر انہوں نے اپنی کمر دکھائی. آپ پوچھ رہے ہیں تو میں اپنی کمر دکھا رہا ہوں. دیکھا تو پتہ چلا کہ ہڈی ہے ہڈی. کہ بلا کیسے انگاروں پر لٹائے جاتے، گرگم ریتوں پر تم کو لٹایا جاتا، کیسے؟ کہنے لگے بس جب میری زبان سے میرے اللہ کا پیارا نام نکلتا، احد احد، اللہ ایک، اللہ ایک، یہ جملہ مجھے بالکل یہ تکلیف ختم کر دیتا کہ میں بھی کوئی انگاری پر لٹایا جا رہا ہوں اور گرم ریت پر لٹایا جا رہا ہوں، یہ میرے سینوں پر چٹانیں رکھی جا رہی ہیں. جیسی میری زبان سے اللہ کا پیارا نام نکلتا احد احد، تو مجھے کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا کہ میں کیا ہوں. پیغام دیا ہے کہ کوئی چیز، ساری دنیا کی چیزیں فنا ہو جانے والی ہے، باہر کی چیزیں ہیں، یہ کام آنے والی چیزیں نہیں ہیں. اپنے اندر کا ایمان یقین بنا کر چلے جاؤ تو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ملنے والی ہے. تو ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم شریعت پر چلیں بھی، شریعت کی دعوت بھی دیں، شریعت کو سیکھیں اور سکھائے بھی، اور شریعت کو جو کا تم محفوظ رکھیں، جو کا تم محفوظ رکھیں. جیسی ملی ہے سید الکونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کو جو کا تم محفوظ رکھیں. اتنے تو آئے کہ بہت آئے. اس لیے اگر ہم مطالعہ بھی کریں، کتابیں بھی پڑھیں، تو کتاب کے پڑھنے میں بھی ہم علماء کے محتاج ہیں. سمجھیں اس کو. ابھی واٹس ایپ کا دور چل رہا ہے، آدمی پڑھ لیتا تو پتہ نہیں کیا سمجھا کیا نہیں سمجھا. اگر وہ صحیح بھی ہے اور معلومات بھی ملی ہے تو علماء سے مستغنی نہ رہے. بھائی ہم نے اس لیے پڑھا ہے، ہم کو یہ بتایا گیا ہے. علماء اپنے ایسے متعین کریں، ایسے پابند رہیں ان کے، جیسے ہمارا فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے. ذرا سا مسئلہ آیا، بچے کا، بیوی کا، بہن کا، بھائی کا، ماں کا، ابا کا، فوراً مطمئن ہوتا ہے کوئی بات نہیں، اپنا فیملی ڈاکٹر ہے، اس کو بلا لیتے یا ان کے پاس چلے جاتے ہیں. ایسی دین کے معاملے میں ہم کو آزاد نہیں چھوڑا، علماء کو ہم کو پابند کیا ہے. پوچھو، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک صاحب آئے، بہت دن ہو گئے، اس کو کتاب پڑھنا چاہیے، لیکن اس کو وہ علماء سے سمجھنے کی بھی کوشش کرنا چاہیے کہ بس صحیح سمجھے کہ نہیں سمجھے. وہ بیٹھ کے میرے پاس آ کہنے کہ مولانا میں کیا کہنے کہ فجر کا نماز کے لیے اگر وضو کیے تو اس وضو سے اشراق کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی. یہ ظہر کے لیے نماز کے لیے کوئی وضو کیے اور عصر کا ٹائم آ گیا تو اس وضو سے جو ظہر میں آپ نے کیے تھے آپ باوضو ہے، وضو ٹوٹا نہیں ہے، لیکن عصر کی نماز کے لیے نیا وضو کرنا چاہیے. تو یہ کس نے بتا دیا آپ کو؟ ایسا تو نہیں. اگر باوضو ہے فجر والا آدمی، اب باوضو بیٹھا ہوا ہے، عشاء کا وقت آ گیا ہے تو عشاء کی نماز پڑھ سکتا ہے. کہنے کہ نہیں آپ غلط بول رہے. میں غلط بول رہا ہوں، میں نے کتاب میں پڑھا. کیا حوالہ دیا انہوں نے؟ میں نے کتاب میں پڑھا. میں نے کہا ایسا کیجئے، کل جب آپ نماز کو آئیں گے نا تو اپنے گھر کی کتاب لے کر آ جائیں. اب مجھے بھی دکھا دیں. بالکل دکھاؤں. اب وہ بھی بیچارے صحیح، اب جتنی سمجھ تھی اتنا سمجھو، لیکن وہ تو اپنے بات میں بڑے مضبوط تھے کہ میں نے کتاب میں پڑھا. وہ کتاب لے کر آئے میرے پاس. کتاب جیسے لے کر آئے تو انہوں نے نشانی تو رکھی نہیں تھی اس کے، یہ دیکھو بولے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فجر کی نماز کے لیے وضو تھا تو اشراق کی نماز پڑھنے کے لیے اس کو دوسرا وضو کرنا چاہیے. میں نے کہا اللہ کے بندے، یہ تو آپ نے پڑھ لیا اس کے اندر.
لیکن کتاب پر جو ہیڈنگ لکھا ہوا ہے، باب لکھا ہوا ہے، چیپٹر لکھا ہوا ہے، اس کے تحت میں یہ ہے. اس کو تو پڑھو. اس پر لکھا تھا معذورین کے احکام. کیا لکھا ہوا تھا؟ کس کے احکام؟ معذورین. یعنی جو آدمی معذور ہے، وضو کو سنبھال نہیں پاتا، کہ بار بار اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ تو معذور ہے. اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ہیڈنگ تو یہ لکھا ہے معذورین کے احکام. اب ایک آدمی کو ریح کے خارج ہونے کی بیماری ہے، تو کیا وضو بار بار کریں نہ کریں، یا ایک دن کا وضو، صبح کا وضو رات تک کے سوتے رات تک کے قائم ہوگا؟ مسئلے آئے گی نہیں آئے گی؟ وضو تو اس کا ٹکتا نہیں. یعنی ظہر کی نماز کے لیے وضو کرا تھا، ابھی 4 رکعت بھی پوری نہیں پڑ رہا ہے، تو اس کی ہوا خارج ہو جائے. ادھر نیت باندھے رکوع میں گئے نہیں کہ وضو ٹوٹ گیا اس کا. یا تو یہ کہ ہر جب ٹوٹے جب وضو کرنے جائیں. شریعت نے کیا اس کی رہنمائی کی؟ اس کی بھی تو احکام بتلائے جائیں گے نا. تو اس میں حکم یہ ہے کہ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اس نے ایک وقت کی نماز کے لیے وضو کیا ہے، مطلب فجر کے وقت میں، صبح صادق کے بعد فجر کے لیے وضو کیا ہے، تو اس کی ایک وقت تک اس کا وضو سمجھا جائے گا کہ یہ باوضو ہے، چاہے ہوا کتنی بھی مرتبہ اس سے خارج ہوگی. لیکن اسی وقت میں ہو رہا ہے تو بار بار وضو کرنے کی ضرورت نہیں. اسی وضو میں وہ نماز بھی پڑھے گا، تلاوت بھی کرے گا، قرآن پاک ہاتھ بھی لگائے گا. کب تک رہے گا؟ جب تک فجر کا وقت ختم نہ ہو. جب فجر کا وقت ختم ہو گیا تو اب اس کے وضو کی حد ختم ہو گئی. اس کے وضو کی حد ختم ہو گئی. اب اشراق کا وقت آیا تو اس کو نیا وضو کرنا پڑا. کیا کرنا پڑا؟ نیا وضو. تو میں نے کہا بھائی پہلے آپ ہیڈنگ پڑھ لو اس کی، معذور کے احکام. جس کا عذر ہے، عذر کسے کہتے ہیں؟ وہ شریعت معذور یہ کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں معذور. بے شک تو آپ کو ہاں اس نے ظہر کے وقت میں وضو کیا ہے. اب ظہر کا وقت کب تک ہے؟ عصر کا وقت شروع ہونے تک. اب یہ گویا کہ باوضو ہے، لیکن جب عصر کا وقت داخل ہو گیا اب اس کے وضو کی حد ختم ہو گئی. یہ نہیں کہ ہم معلومات ہیں، ہم کو معلومات مل رہی ہے، ہم کو کتابوں کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، ہر دین کو ہم سمجھ رہے ہیں، عقائد بھی ہم سمجھ رہے ہیں اس کے ذریعے سے. اتنوں بتاؤ. تب دین پر عمل بھی کریں، شریعت پر عمل بھی کریں، شریعت پر عمل بھی کریں، اور شریعت کو سیکھیں. یہ صحیح سمجھے ہیں کہ نہیں سمجھے؟ صحیح سمجھے ہیں کہ نہیں سمجھے؟ ورنہ آدمی کی محبت عقیدت چلے جا رہے ہیں نادانوں کی طرف. جتنے آ رہے ہیں چلے جا رہے ہیں. نبوت کی دعویٰ کرنے والے کھڑے ہوئے اس کی پیچھے چل رہے ہیں. کیا ہم نے معیار شریعت کو نہیں بنایا، ہم نے معیار بنایا کہ بھائی اس کے اندر کچھ ہم کو کرامت جیسی نظر آئی. نہ للہ نہ کرامت جیسی نظر آئی. پاگل ہے. ایک تھا جو ناگپور جاتے آتے رہے سرائے کے سامنے، دیکھے لوگوں نے، پتہ ہی نہیں تھا اتنے بڑا آدمی. لیکن جب اس کا انتقال ہو گیا تو اور لاکھوں ان کو تو ہم سرائے میں دفنائیں. ایسا یہ کون ہے؟ آپ نہیں جانتے. میرے دوستوں عقیدہ اس کا نام ادھر چلے جا رہے. ذرا سی بیماری ہوئی، ذرا سی مسئلہ ہوا، ایک ڈاکٹر سے نہیں علاج ہوا، دوسرے تو چلہ کشی ہو رہی. قبروں پر جایا جا رہا ہے، مزاروں پر جایا جا رہا ہے، اور عقیدوں کے سودے کیے جا رہے ہیں، ایمانیت کے سودے کیے جا رہے ہیں. سب دین اتنا آسان آزاد ہے کہ اس کے بارے میں کسی علماء سے پوچھنے کی ضرورت نہیں.
شریعت اس کی اجازت بھی دیتی ہے ایمان کے خلاف حرکت تو نہیں ہے، شریعت کے خلاف حرکت تو نہیں ہے کہ ہم اپنے ایمان سے ہاتھ تو نہیں دھو بیٹھیں گے. کہاں گئے سب فلاں جگہ گئے، نہیں ان کا کچھ فائدہ نہیں ہو رہا تھا، کچھ نہ کچھ ہے. تو شریعت نے علماء نے اس کی اجازت دی ہے، یہ عقیدہ بنایا ہے نہیں بنایا ہے. اس سے آپ علاج کرا رہے ہیں، کفریہ شرکیہ اعمال تو نہیں کر رہے ہیں، کرنے لگا رہے ہیں ہم کو ہمارے گھر پر آ کر. شریعت اس کی اجازت دیتی ہے نہیں دیتی ہے. آگے والی نسلوں کو ہم کیا دین پہنچائیں، کیا شریعت پہنچائیں؟ ہمارے بڑے یہ کرتے تھے، ہمارے بڑوں نے یہ کیا.